اس کے تعلق سے باتیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور مختلف فرشتے مختلف قسم کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس میں سے خاص طور سے ایک فرشتے کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا جو حاملین عرش ہے، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 8 ہے، وہ مومنوں کے لیے اللہ کے قریب استغفار کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے سب سے قریب لوگ ہیں، سب سے قریب مخلوق ہے، اور وہ اللہ سے مومنوں کے لیے استغفار کرتی ہے، تو ان کا استغفار بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو استغفار کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ مومنوں کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں عام دنوں میں، اور مخصوص طور سے بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، اس کو بولتے ہیں شفاعت کبریٰ، جس کو اردو میں بولتے ہیں سفارش۔ جو بڑی سفارش ہوں گی اللہ رب العزت کے سامنے آپ کریں گے، آپ کی سفارش کے بعد شفاعتیں جو صغریٰ چالو ہوں گی، چھوٹی چھوٹی شفاعتیں ہوں گی، جس میں فرشتے، اللہ کے نیک بندے اور دیگر لوگ بھی سفارش کرنے والے، تو ان کی سفارش بھی کرنے والے مومنوں ابھی بھی کرتے ہیں، تب بھی کریں گے۔ تیسرا کام یاد رکھیے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان سے جو اللہ کے لیے دوستی کرنا اور مشکل مرحلوں میں ان کا ساتھ دینا۔ اللہ کے لیے فرشتے مومنوں سے دوستی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں دشمنی بھی کرتے ہیں، محبتوں کو بھی پھیلاتے ہیں، نفرتوں کو بھی پھیلاتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں میں جا کے کہتے ہیں چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، چونکہ اللہ محبت کرتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم ان سے محبت کرو۔ اور پھر سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ فرشتے دنیا میں آ کے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبتوں کو ڈال دیتے ہیں، تو محبتیں اور نفرتیں ادھر سے آتی ہے، عزتیں اور ذلتیں اوپر سے اترتی ہے اور وہ فرشتے لاتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کے لیے دوستی کرتے ہیں، مومنوں سے ان کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں غم اور پریشانی کی حالت میں تسلی دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن جب استقامت اختیار کرتا ہے مصیبت میں، غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، جنگ میں، جدال میں، نقصان میں، تو پھر اللہ ان کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اب وہ دکھتے نہیں ہیں لیکن وہ مومنوں کو تسلی دیتے ہیں، دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں، غموں کو دور کرتے یاد رکھیں۔ تو یہ استقامت دیتے مومنوں کی عادت، انہیں غم اور پریشانی کی حالت میں مدد کرتے، مطلب اس کو دور کرتے ہیں۔ پانچویں چیز یاد رکھیں، ان کے لیے رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں، خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ یہ سب یاد رکھیں فرشتوں کے مخصوص 5 چیزیں ہیں جو ابن آدم کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اب آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ بات جاننے کے بعد کہ وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اب آئیے وہ چیزیں یا ان جگہوں پہ یا وہ مجلس ہے یا وہ لوگ کون ہیں جن کے لیے فرشتے اترتے ہیں یا جن اعمال کی وجہ سے فرشتے اترتے ہیں۔ ابھی جتنی باتیں ہیں جن اعمال کے لیے فرشتے اترتے ہیں یہ کافی لمبی لمبی حدیثیں ہیں یاد رکھیں، لیکن ساری حدیثیں بہت ہی معنی خیز ہیں۔ ویسے حدیث چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو وہ معنی خیزی ہوتی ہے، لیکن عموماً لمبی حدیثوں کو ہم شارٹ کر دیتے ہیں اور مفہوم بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم مفہوم بیان کریں۔ میں چاہوں گا پوری کی پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ فرشتے کیوں اترتے وجہ پتہ چلے، اور ان اعمال کو کرنے کے لیے ہم لپکے، ان اعمال کے ہم حریص بنے، وہ اعمال ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو آئیے ایک جو پہلی روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کے فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں جن مجلسوں میں، جن جگہوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد تلاوت قرآن، اللہ کے ذکر سے مراد مخصوص اذکار اور وظائف جو ثابت ہیں، اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے تعلق سے بات کا بیان کیا جانا، جہاں بھی یہ ہوتا ہے یہ فرشتے وہاں نازل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی مجلسوں میں، ایسی جگہوں پہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے ایسے عمل کرنے چاہیے تاکہ فرشتے جمع ہوں۔ اور یہاں جو مخصوص طور سے فرشتے نازل ہوتے، خاص طور سے یہ جو روایت، یہ جو پوائنٹ ہے میرا پہلا کہ اللہ کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے، یہاں ایک فرشتہ، 2 فرشتے نہیں، فرشتے ہجوم در ہجوم، صف در صف، طبقہ در طبقہ نازل ہوتے، اتنے ہوتے ہیں کہ مجلس جہاں ہوتی وہاں سے لے کر تو پہلے آسمان تک اپنے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، مطلب چوک در چوک انلمیٹڈ فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو گویا ظاہر سی بات ہے اللہ کا ذکر بڑا افضل عمل ہے کہ اتنے فرشتے کہ مجلس جہاں سے چل رہی وہاں سے پہلے آسمان تک، پہلا آسمان کائنات کے بعد ہے، یاد رکھیے ہماری۔ ابھی ہم جس کائنات کو دیکھ پاتے ہیں وہ 300 بلین نوری سال، 300 بلین لائٹ ایئرز تک ابھی دیکھ پاتے ہیں، اس کے بعد بھی ابھی کائنات ہے، پہلا آسمان تو اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا، ایسا ہے، وہاں تک گھیر لیتے ہیں۔ بھائی وہ کیا عمل ہے؟ وہ اللہ کا ذکر، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کا ذکر جس کو زبان پہ لانا ذرا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں چھوٹے سے چھوٹے کلمے سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں شامل ہے جو ثابت ہے، یاد رکھیں۔ چھوٹے کلمات کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا، اللہ کا سلام کرنا، چھوٹے چھوٹے اذکار ہے۔
پھر اس کے اذکار اور وظائف ہے، اور یہاں مجلس کے تعلق سے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، چونکہ یہ مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتے چلے جاتے ہیں، صرف چلے نہیں جاتے ہیں، یہاں ایک بہت بڑا ریوارڈ اور بدلہ بھی ملتا ہے اس کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ پوری حدیث رکھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ راستوں میں پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، مطلب وہ ابھی بھی موجود ہیں، ہم کو بھی سن رہے ہیں، تو پھرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اب یاد مجلس میں ہو رہی ہے، گروپ میں ہو رہی ہے، انڈیویجول ہو رہی ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاش کرتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا ہے۔ تو جب وہ دیکھ لیتے کسی مجلس کو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو فوراً ایک دوسرے کو آواز دے کر کہتے ہیں آ جاؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، مطلب جس کام کے لیے نکلے تھے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں کو ڈھونڈیں گے، مل گئے ہو، پھر وہ دوسرے بھی جمع ہونا چالو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے اوپر جو ایک منڈپ جیسا بنا دیتے ہیں، اور جو جمع ہوتے ہیں اتنے جمع ہوتے ہیں کہ وہ مجلس جہاں ذکر ہو اللہ کا وہاں سے لے کر تو پہلے آسمان تک اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، تو اللہ کا ذکر بہت بابرکت چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ نکل کر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق سب جانتا ہے، تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، وہ تو دل کا حال جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا یہ سنت و طریقہ ہے، اللہ تو جانتا ہے انسان کیا عمل کر رہے ہیں، پھر ہی فرشتے لکھتے ہیں نا ہمارے ریکارڈ کے لیے، اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے سنیے، حالانکہ وہ بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، تم جب گئے اور جس مجلس سے تم آ رہے ہو میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، مطلب اللہ کا ذکر تو کر رہے تھے لیکن کیا مانگ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا طلب بھی کر رہے تھے ساتھ میں، تو جو ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے، وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کبریائی بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ بڑے افضل کلمات، کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے اور تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یہ جو میری کبریائی حمد اور بڑائی بیان کر رہے تھے تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو یہ سب چیزیں کر رہے تھے، دیکھا ہے، کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تجھے کہاں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا، تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہوتے، مطلب ان کا کیا حال ہوتا جب مجھے نہیں دیکھ کر وہ میرا ذکر کرے، میری بڑائی بیان کرے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان بندوں کا کیا حال ہوتا۔ فرشتے جواب دیتے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیرا دیدار جو ہے کرتے، تو جواب دیتے وہ تیرا دیدار کرتے، تیری عبادت بہت زیادہ کرتے، پھر مطلب ابھی تجھے بغیر دیکھے اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اگر وہ تیرا دیدار کرتے تو بہت زیادہ تیری عبادت کرتے اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، مطلب مجھے دیکھتے تو اور کرتے، اب مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، وہ لوگ مانگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں، ٹھیک، بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا، یہ جنت مانگ رہے ہیں بغیر دیکھے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوتا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، اور زیادہ طلب کرتے تو اس سے جنت، خواہش مند ہوتے، ٹھیک ہے، ہوتے سب سے بڑھ کر اس کا طلبگار ہوتے، مطلب سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چاہتے تو تجھ سے جنت ہی چاہتے اگر دیکھ لیتے۔ پھر آگے اللہ فرماتا کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، جب وہ تذکرہ کر رہے تھے، میرا ذکر کی مجلس تھی، تو کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے وہ، تو فرشتے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں وہ دوزخ سے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو کبھی دیکھا ہے، وہ جواب دیتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے بچنے کے لیے بچتے اور سب سے زیادہ اس سے بچنے کے لیے وہ آگے بڑھتے،
مطلب ابھی بغیر دیکھے وہ تجھ سے آنکھ سے پناہ مانگتے ہیں، دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے پناہ مانگتے، سب سے زیادہ آگے ہوتے اور سب سے زیادہ خوف کھاتے، مطلب سب سے زیادہ جو چیز طلب کرتے وہ جنت ہے، اور سب سے زیادہ خوف جس چیز سے کھاتے ہو جہنم ہو جاتی ہے اگر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، جو فرشتے موجود تھے مطلب کئی تھے نا، اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ذاکرین میں سے نہیں تھا، مطلب ان میں ایک شخص تھا جو ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا، وہ کسی کام کی وجہ سے آیا تھا، مطلب اس مجلس میں آ کے نہ شروع سے بیٹھا تھا نہ آخر تک بیٹھا تھا، نہ اس کا مقصد تھا مجلس میں آنا، بس وہ کسی کام سے آیا تھا۔ مثال کے طور پہ مجلس چالو تھی، کوئی بیچ میں آیا اپنے کام سے، تھوڑی دیر رکا اور چلا گیا، ٹھیک ہے، تو کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ وہ مجلس کا ذاکرین مطلب جو اللہ کا ذکر کرتے ان میں نہیں تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا، آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذاکرین وہ لوگ ہیں، مطلب جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا ہے، مطلب میں نے بخش دیا تو یہ بھی اس مغفرت میں شامل ہے جو صرف آیا تھا اپنے کام سے اور چلا گیا، انکلوڈ کر لو اس کو بھی اندر، چونکہ یہ جو مجلس ہے عام مجلس نہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جو ہے وہ جو ہے نامراد نہیں رہتا، مطلب اس کی بھی مغفرت کر دی جائیں گی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر جس مجلس کے لیے جن لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اندر وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے صرف نازل نہیں ہوتے ہیں، جو وہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کو عطا کر دیتا ہے، جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے۔ اور اس مجلس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مجلس میں صرف آ کر جانے والا بھی مغفرت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں کی فضیلت پتہ چلتی ہیں، دو باتیں پتہ چلی، ایک تو اللہ کے ذکر کی فضیلت پتہ چلی، دوسرا اللہ کے نیک بندے جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں ہمارے لیے بھی جمع ہونا بے حد ضروری ہے، چاہے ہمیں کوئی کام ہو یا نہ ہو، کبھی چلے جائے اگر موقع مثال کے تو مصروفیت تھی وغیرہ چلے جایا کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی پر حدیث پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میرا ایک سفر ہوا تھا اور سفر میں میں جو ہے یو کے گیا تھا، تو سکپٹن نامی ایک شہر تھا جہاں میرا ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں وہاں گیا تو وہاں جنرلی پروگرام 15 سے 20 منٹ کے ہوتے، اس سے بڑی کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہوتی، بڑے سے بڑا اجتماع بس 15-20 منٹ تقریر، اس کے بعد ختم، وائنڈ اپ ہو جاتی چیز۔ تو وہاں گئے، مغرب کے بعد پروگرام تھا، میں نے پروگرام لیا اور اس پروگرام کے اندر ایک شخص میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا جس کو دیکھ کر مجھے پورا یقین تھا کہ اس کو اردو نہیں آتی، میری تقریر اردو میں تھی اور اس کو اردو نہیں آتی، مطلب وہ انگریز تھے۔ جب پروگرام ختم ہو گیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ صاحب جو بیٹھے تھے کیوں بیٹھے، تو کہا یہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں، 20 سال سے الحمدللہ مؤذنی کر رہے ہیں، 56 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی 76 سال کی عمر میں 20 ایئر سے کر رہا، لیکن اس آدمی کو دیکھ کے مجھے بالکل مجھے لگا 40 سال کا آدمی ہوں گا، چونکہ بال بلونڈ تھے تو عمر بال سفید ہوتے ہی نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی، ہیلتھ وغیرہ اچھی تھی۔ تو پھر جب ان سے سوال کیا، میں اس سے سوال کیا، میں نے کہا اب اتنی دیر سے میری تقریر میں بیٹھے تھے کیا سمجھا اور کیوں بیٹھے تھے؟ سبحان اللہ، اس نے کیا جواب دیا معلوم؟ میں اس تقریر میں صرف اس لیے بیٹھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس میں آنے والے کو یوں ہی آنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ میں نے سوچا میرے سے 15 to 20 منٹ جانے والے، لیکن شاید میں بھی مغفرت کا حصہ بن جاؤں، صرف اس خاطر بیٹھا تھا۔ نہ اس کو میری زبان سمجھی، نہ وہ درس کا کوئی اس کو حصہ سمجھا، اس نے صرف اس حدیث کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ایک غیر زبانی لیکچر میں بیٹھا اور اس کو سن کر اٹھا۔ تو اللہ کے ذکر کی مجلسیں، اس کی برکتیں ایسی ہے، لیکن بڑی تعجب کی بات ہے ہمارے پاس مجلسیں برائی کی، غیبتوں کی، چغلی کی، گیٹ ٹوگیدر کی، بہت سال بعد ملے بیچلرز کی، اما دما کی ایک لسٹ بنا لیجیے، وہ سب ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے کبھی کوئی خاندان جمع نہیں ہوتا، ذکر سے مراد نہیں کوئی مجلس جمع کی آدمی چلا اللہ اکبر سب چلا اللہ، وہ نہیں، مانا یہ کہ بھائی چلو ابھی جمع ہوتے ہیں پورا فیملی کچھ دینی بات کرنے کے لیے، ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، لیکن اصل گیٹ ٹوگیدر سے پہلے ہم کوئی تقریر رکھیں گے تاکہ اس مجلس کا فائدہ اٹھائیں، پھر بعد میں گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، سب رکھو نا بند، لیکن یہ فائدہ کہاں ملیں گا اگر آپ دوسرے انٹینشن سے کوئی مجلس رکھیں۔ تو ہمارے مجلسوں کو ذکر کی مجلس سے بنا دیجئے، اپنے جمع ہونے کو ذکر کے لیے جمع ہونا بنا دیجئے تاکہ ان مجلسوں کو فرشتے گھیر لے اور ان کی فضیلت میں ہم بھی شامل ہو جائے۔ یاد رکھیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے اللہ کے ذکر کی، تو اس کو معمولی مت سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجلسوں کو بیکار بتایا اور لغو بتایا جن میں لوگ جمع تو ہو لیکن اللہ کا ذکر جہاں نہیں ہے۔
آپ اپنے بزنس کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں تو اللہ کے ذکر سے شروع کیجئے بات کو، پھر بزنس کی بات کیجئے. تو یہ مجلس بھی اللہ کے ذکر سے شروع ہوئی، خاتمہ اللہ کے ذکر پہ کر دیجئے، ہو گیا. یہ اس کا ہی فائدہ لیجئے. ہر مجلس کو آپ اللہ کا ذکر میں کنورٹ کر دیجئے. اس کے بعد آگے پیچھے آپ کے نفع اور فائدہ مند چیزیں بھی آپ کیجئے. لیکن یہ بڑی بات ہے. لیکن ہمارے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر سب ہوتا ہے. بلکہ جب ملتے ہیں تو مجلس سلام سے بھی شروع نہیں ہوتی، اور کیا چل رہا سے شروع ہوتی ہے، اور کیا حال ہے اس سے شروع ہوتی ہے. یہاں سے شروع کر سکتے ہیں آپ کہ السلام علیکم فلاں چیز ہے، یا کوئی میں مجلس شروع کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ، اللہ کے ذکر سے شروع کر رہا ہوں. آج ہم جمع ہوئے تو آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد تھا گیٹ ٹوگیدر. ہم بہت سالوں بعد ملے، اتنی زندگی اللہ نے دی، کچھ ساتھی ہمارے چلے گئے. اللہ کے ذکر سے شروع کیجیے، پھر آپ کا جو کام تھا وہ بھی کیجیے، اس سے ممانعت نہیں. کھانے کی مجلس تھی، فیملی کا گیٹ ٹوگیدر تھا، لیکن اللہ کے ذکر سے ہو. اللہ کے ذکر سے خالی مجلسیں آخر میں یا آخرت میں حسرت کی وجہ بنیں گی، آخرت میں پریشانی کی وجہ بنیں گی، آخرت میں ندامت کی وجہ بنیں گی. لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے. تو آئیے، بڑی فضیلت ہمیں پتہ چلی ذکر. آئیے دوسری مجلس یاد رکھیے. دوسرے وہ لوگ جن کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں کون لوگ ہیں؟ مسجد میں قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جیسے قرآن جب آپ پڑھتے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یاد رکھیے. وہ عام حالات میں آپ گھر پہ بھی پڑھیں گے تو ہوں گے، لیکن مجلس کی خاص فضیلت. اکیلے میں بھی نازل ہوتے ہیں. جب ایک صحابی کا مشہور واقعہ آپ نے دیکھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ تہجد کا وقت تھا، فجر سے پہلے کی بات تھی. تو آسمان میں ایک بادل آیا جس میں چمک تھی، اور اس چمک کی وجہ سے قرآن پڑھ رہا تھا. اس تلاوت کو لمبی کروں لیکن میرا گھوڑا بھدکنے لگا اور میرا چھوٹا بچہ وہاں سو رہا تھا. مجھے ڈر لگا وہ بھدکیں گا تو کوئی بچے کے اوپر پیر نہ رکھ دے. تو میں نے جلدی ختم کیا. جب نماز کو ختم کر کے اوپر دیکھا تو ایک سفید بادل تھا جو اوپر چلا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینت تھی. سکینت، فرشتے جو لے کر نازل ہوتے ہیں، وہ سکینت تھی. تو یہ انڈیویجول اللہ کے ذکر کا ہی تذکرہ ہے نا، سکینت. لیکن اگر مجلس میں پڑھا جائے، وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، مجلس میں پڑھا جائے تو اس کے اور فضائل ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حدیث جو ہے لمبی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں. جب لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے، ہمارے علاقوں میں ہم کہیں گے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ سمجھنے سمجھانے بھی جمع ہونا پڑے گا ہم کو، کیونکہ ہم کو سمجھ نہیں آتی. ہم پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں بھی آ جاتی. تو ہم لوگ پڑھ رہے پڑھا رہے اور سمجھ بھی رہے، وہ مجلسیں بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں گی جہاں سمجھا بھی جا رہا ہے. تو وہ مجلس ہے جہاں اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے. فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور پھر فرشتے اوپر جا کے اپنے مجلسوں میں اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسی ایسی جگہ ہم گئے تھے اور وہاں اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے تھے. قرآن نے کہا کہ صبح فجر کے بعد کا قرآن پڑھنا مشہود ہے، مطلب اس وقت فرشتے شاہد ہوتے ہیں، گواہ بنتے اس قرآن پڑھنے پر. مطلب یہ ہوا کہ ہماری صبح قرآن کی تلاوت سے شروع ہونی چاہیے تو فرشتے گواہ بن جاتے ہیں. تہجد میں وہ صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتے سکینت لے کے اتر رہے تھے. یا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے قرآن پڑھے، وقت چاہے کوئی بھی ہو، تو اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے مجلسوں میں جا کے اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں جس مجلس سے نکل کر وہ آئے ہیں. مطلب یہ قرآن پڑھنے والی مجلس اتنی افضل مجلس ہو گئی کہ فرشتے اپنے مجلسوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. کسی عام انسان کا تذکرہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے نا، کسی خاص انسان کا تذکرہ ہر جگہ عام اور خاص جگہ ہوتا ہے. تو آپ خاص بن گئے اللہ کا کلام پڑھنے سے. اور اللہ کا کلام کی خصوصیت یہ ہے، یاد رکھیں اس کی خصوصیت ہی یاد رکھیں. یہ جس امت پر نازل ہوا وہ امت سب سے آخری ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والی. یہ جس رات نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن چیز ہی ایسی یاد رکھیں. لیکن کتنی تعجب کی بات ہے، ہم اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا کلام پڑھنے جمع کہاں ہو رہے ہیں. مسجدوں کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے اللہ کا ذکر، مطلب نماز یہاں پڑھی جائے، پھر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، ذکر و اذکار ہو. لیکن اب مسجد ہماری ذکر و اذکار کے لیے کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ ابھی وقت ہی نہیں ہمارے پاس. نماز اگر ہو گئی اور اس کے بعد جو سیاست مسجدوں کی اگر وہ چل گئی تو پھر دیکھا جائیں گے اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے. اور پھر مسجدوں کا حال بھی یہ کہ کھلتی ہے نماز سے، اذان سے 5 منٹ پہلے، اور بند ہو جاتی ہے. اگر لوگ عشاء میں آ جائے اور لمبی نمازیں پڑھ رہے پوری ختم کرے تو وہ مؤذن صاحب بولتے ہیں آپ جلدی نکلے تو اچھا ہے، بند کر کے جانا ہے.
تو نہ کھل رہی ہے نہ بند ہو رہی ہے اللہ کے ذکر کے لیے کہ لوگ کبھی بھی آئے، بند کر دی جا رہی ہے، نہیں بھائی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے رات میں بند کرنا پڑ رہا ہے، حفاظتی مسئلہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، دن بھر بھی بند ہے، طہارت خانے بند، مسجد بند، ہر چیز بند، نہیں کچھ نہیں، مسجد نماز ہوگی مطلب مسجد کا پرپز ہی ختم کر دیا ہم نے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہر چیز کے لیے استعمال ہو رہی تھی، ہر چیز کے لیے دن رات کھلی تھی، اور ہر چیز کے لیے مطلب وہ سینٹر تھی پورے اس علاقے کے، ہر چیز اس وہاں سے طے ہوتی تھی کہ اب دین اور دنیا میں امت کہاں آگے بڑھیں گی۔ ابھی مسجد کی مرکزی حیثیت ہو چکی ہے، یہاں وہ سب کام نہیں ہوتے یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد لیکن ایسی تھی، اور جتنی مساجد اس زمانے میں تھی مسجد نبی کے علاوہ سب ایسی تھی، وہ ملٹیپل پرپس سرو کرتی تھی نماز کے علاوہ، اور وہ کمیونٹی سینٹر تھی وہ لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے دین اور دنیا کے سارے مسائل وہاں حل ہوتے تھے۔ بہرحال وہ جب کھلی تھی تو لوگ آ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی وغیرہ ہو رہی، تو مسجدوں کو یاد رکھیے آنا، اس میں مخصوص تلاوت کرنا، اس کی فضیلت یہ کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ویسے انفرادی طور سے کرے بھی تو میں نے رکھ دیا، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، لیکن قرآن خاص طور سے اگر یہ کریں گے تو اس کی بڑے فائدے ہیں۔ تو قرآن سے اپنا رابطہ ہم قائم کریں، ہمارے گھروں میں فجر میں قرآن پڑھا جائے، ہم مسجدوں میں جب بھی آئے تھوڑا وقت نکال کے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، ہم گھروں میں جہاں رہتے ہیں ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہو، بلکہ دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، ویسے تو بات قرآن کی تلاوت کی اور فرشتوں کی نازل ہونے کی ہو رہی ہے، لیکن جب فجر ہی نہ ہو گھر کے اندر تو کیا تلاوت قرآن ہوگی صبح، اور کیا وہ صبح ہوگی، اور کیا دن کا معاملہ ہوگا، بہت تعجب کی چیز ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز یاد رکھیے، جب فرشتے نازل ہوتے کن لوگوں کی نازل ہوتے یاد رکھیے، تو آئیے فرشتے اس شخص کے لیے بھی نازل ہوتے، یا فرشتہ ایک فرشتے کے تعلق حدیث میں الفاظ ہے، وہ اس شخص کے لیے بھی نازل ہوتا ہے جب بندہ رات میں سوتے وقت یاد رکھیے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے صبح تک اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث لمبی ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے، واقعہ اس طرح سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کھجوریں آئی تھی اور مجھے اس کی حفاظت پر تعینات کیا گیا، تو میں رات کے وقت ان کھجوروں پہ تعینات ہوا تھا، رات میں وہ جاگ رہے تھے کھجوروں کی حفاظت پروٹیکشن کرنے کے لیے۔ کھجوریں شاید کوئی لکڑی وغیرہ کسی اونچی باسکٹ میں یا اس طرح سے کہیں بھری ہوئی تھی بہرحال، تو کہتے میں رات میں پہرا دے رہا تھا تو ایک شخص آیا، شاید وہ زیادہ ہی لے آتا تھا کہ بھائی ادھر سے اتنا ڈھیر تھا کہ ادھر سے تو ادھر دکھتا نہیں، اور ایک شخص آیا اور نیچے بیٹھ کے کھجوریں اس میں سے نکالنے لگا، تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ ہاں اب تم چوری کرتے پکڑے گئے ہو، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم کو حاضر کروں گا اور تم کو رسوائی جھیلنا پڑیں گی، ظاہر سی بات ہے کہ تم نے چوری کی یاد رکھی۔ وہ شخص نے کہا میں بہت ضرورت مند ہوں اور میں مجبور ہوں، یاد رکھیے میرے اہل و عیال بھوکے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ لے لیا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ ویسے زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیں گے، لیکن خیر ہے بھوکا پیاسا مجبور انسان ہے تو لگا ڈیزرو کرتا ہے زکوٰۃ میں سے ویسے بھی، لیکن مانگ کے لینا چاہیے۔ بٹ اینی ویز ابو ہریرہ فرماتے میں نے اس کو جانے دیا۔ صبح اٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات تیری قیدی نے کیا کیا؟ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے سے پتہ کر دی گئی تھی، بذریعہ وہی بتا دی گئی تھی، تو آپ نے کہا ابو ہریرہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، آیا اس نے چوری کیا، میں نے اس کو پکڑا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لے جاؤں گا، اس نے بڑا آؤ بکا کی گڑگڑایا اور کہا کہ میرے اہل وعیال بھوکے تھے میں نے جانے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اس نے تجھے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئیں گے، وہ پھر آئیں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیا اب تو میں تو بہت مستعد ہو گیا، آج تو آنا ہی ہے اس نے، پھر میں پروٹیکشن میں لگ گیا، پھر وہ آیا، پھر کھجوریں چرانے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا اور کہا آج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گا، تو آج ذلیل ہوں گا، آج سزا ملے گی۔ پھر اس نے وہی کہا کہ میں بڑا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے بیوی بچے پریشان تھے تو میں نے چوری کر لی، بس چھوڑ دو، میں اب آئندہ نہیں آؤں گا۔ اب ان کا دل پھر پشش گیا، چلو بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، فیملی پریشان ہے، چلے جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی ملاقات ہوئی، کہا ابو ہریرہ کیا ہوا، آیا تھا کے ساتھ؟ ہاں آیا تھا، تو کہا لیکن وعدہ کیا اب نہیں آئیں گے، تو کہا وہ جھوٹا ہے، پھر آئیں گا۔ تو یہ کہتے کہ میں نے طے کر لیا آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، تھرڈ ڈے اب اور آئیں گا، اور ظاہر سی اللہ کے رسول نے کہہ دیا آئیں گا، تو آئیں گا۔ پھر وہ پہرا دینے لگے، پھر وہ آیا، پھر کھجوریں چرانے لگا، آپ نے پکڑا اور کہا آج تو کوئی معافی نہیں ہے، اب تھرڈ ڈے تمہارا، پہلی بار معافی دے دی، سیکنڈ ٹائم تم نے وہی ایکسکیوز دی، اب تھرڈ ٹائم اب معافی نہیں یاد رکھیے، اب تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تم چھوڑ دو، میں تمہیں جو ہے کچھ کلمات ایسے سکھاؤں گا
جس کلمے کو اگر تم پڑھ لو گے تو رات بھر ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے صبح تک مطلب فجر میں اٹھنے تک تمہاری حفاظت کے لیے تعینات کر دیا جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اچھا سودا، بہرحال ڈیزرونگ بھی ہے، اور بات کر رہا ہے کہ ایسی روایت بتائیں گا، ایسی کچھ بات بتائیں گا، تو کہا اچھا ٹھیک ہے بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر اگر سوؤ گے تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مطلب آیت الکرسی اللہ کا ذکر ہے، یہ کرنے کی وجہ سے رات میں ایک فرشتہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے لگ جاتا ہے جو صبح تک ہماری پروٹیکشن کرتا ہے۔ یاد رکھیے اس پر انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ فرماتے کہتے ہیں جب صبح کی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رات کی قیدی نے کیا کیا؟ پھر آپ نے پوچھا یہ تھرڈ ڈے، ابھی تیسرے دن میں چھوڑ دیا انہوں نے، کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائیں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائیں گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں، کیا سکھایا اس نے تم کو؟ تو میں نے عرض کیا اس نے مجھے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے مطلب سونے سے پہلے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اول سے آخر تک اس نے آیت الکرسی کمپلیٹ پڑھ لیا کر، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا، مطلب سیفٹی کے لیے فرشتہ رہے گا، اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئیں گا۔ تو وہ کس چیز سے بچائیں گا؟ وہ آ کے فرشتہ آپ کو مجھے صبح تک شیطان سے بچائیں گا۔ تو جو لوگ رات میں ڈر جاتے ہیں، بچے خواب دیکھتے ہیں برے، کچھ لوگوں کو برے خواب آتے رہتے ہیں، سلیپ ڈس آرڈرز رہتے ہیں، رات میں ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، وہ ضرور یہ کر سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئے، اس یقین کے ساتھ کہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ حفاظت میں رہیں گا، تو قریب نہیں آئیں گا، شیطان میرے قریب نہیں آئیں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میری بات کو سنو غور سے، اس نے یہ بات تو سچ کہی ہے کہ ایسا ہوگا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ یہ بات جو کہی وہ تو سچی کہی، لیکن جس نے یہ بات کہی وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہا وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اور اے ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے کس سے مخاطب ہو رہا تھا؟ تو کون تھا جو تیرے پاس آ رہا تھا اور 3 نائٹ سے تو اس کو مل رہا تھا اور اس کو پکڑ لے رہا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا نہیں آپ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، 3 راتوں سے آ رہا تھا، تم نے 3 راتوں کو اس کو پکڑا، اور لیکن جو بات ابھی کہی وہ تو اس نے صحیح کہی۔ مطلب شیطان کو خود پتا تھا کس چیز کی وجہ سے میں کسی چیز کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، اور وہ آیت الکرسی، تو اس نے یہ چیز بتا دی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت آ گئی، اللہ کے ذکر کی فضیلت آ گئی، ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے، یہ بات بھی ہم کو پتا چلی، اور صبح تک وہ شیطان سے ہم کو بچاتا ہے، یہ بات بھی اس روایت سے ہم کو پتا چلی۔ تو لہٰذا ہر شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئے، یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات پتا چلی، اور کئی لوگوں کا جو ایک ڈر ہوتا ہے وہ بھی نکال دیتا ہے اس حدیث کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ شیطان شکل لے سکتا ہے، بالکل نہ لے سکتا ہے۔ جنوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ وہ شکلیں لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کتے اور بلیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے اژدھے اور ناگ ہوتے ہیں یاد رکھیے زہریلے، ان کی شکلوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح وہ انسانی شکلوں میں بھی آتے ہیں یاد رکھیے۔ یہ تینوں ہم کو پتا چلتی ہے یاد رکھیے، مختلف شکلیں وہ لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے، شیطان جب کوئی شکل لیتا ہے تو شکل لینے کے بعد وہ اپنی شکل کو ہمارے سامنے تبدیل نہیں کر سکتا ہے، مطلب اس کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی۔ جب وہ کوئی شکل لیتا ہے تو ایک مقام پہ لیتا ہے جو ہماری نظروں سے دور ہوتی ہے، وہاں سے شکل لینے کے بعد وہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کو واپس اپنی اصلی شکل میں جانا ہے جس میں بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ہم سے تو محفوظ رہتا ہے نا ایک طرح سے، تو وہاں جانے کے لیے اس کو یاد رکھے پھر اس مقام پہ جانا پڑتا ہے، اور وہ مقام حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیے وہ انسانوں کی نظروں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر شیطان نے کوئی شکل انسانی شکل میں آ گیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں سے غائب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لوگ بڑے ڈرتے ہیں، بھائی یہ جن تو نہیں تھا، آدھی رات کو شیطان تو نہیں تھا۔ ارے بھائی اگر وہ شیطان آپ کے سامنے آ جائے اور آپ نے اس پہ غلبہ پا لیا تو ختم ہو گیا ہو۔ تو ہر بار نہیں لیتے وہ بہت پروٹیکشن میں ہے نا، چونکہ وہ کیوں لیں گے، وہ تو نہیں لیتے، لیکن لیتے بھی ہے تو وہ چھو بول کے غائب نہیں ہو سکتے۔ ان کو اس مقام پہ جانے کے لیے انسانی نظروں کے سامنے وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ اب ان پر سارے فزیکل لاز لاگو ہو جاتے ہیں، مطلب شیطان نے انسانی شکل لی، گاڑی میں ڈرنک کارڈ نے اڑا دیا، نشہ کرنے والے نے اڑا دیا، گیا فزیکل لاز لاگو اس پہ، آپ چینج نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے کتے کی شکل لی، اللہ نہ کرے مسلم محلے میں آیا تو ٹانگ تو گئی اس کی۔ ہمارا مسلمان بچہ تو کتا بولے تو کتا خود دبتے دبتے کونوں سے جاتا ہے، اس کو معلوم ہے پتھر کہیں نہ کہیں سے آنے والا ہے، تو وہ شکل نہیں لے گا شیطان کتے کی، کیوں؟ اس کو معلوم اتنے پروٹیکشن کے لیول سے نکل کر فالتو میں شکلیں کیوں لیں گا، لیکن لے سکتا ہے، لیکن لینے کے بعد سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، اگر شیطان نے سانپ کی شکل لی آپ نے قتل کر دیا،
گیا مر گیا. طبعی قوانین لاگو ہو گئے تھے, فزیکل لا, وہاں غائب نہیں ہو سکتا تھا. تو یہاں ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ کے غالب پہ آ گیا نا, مطلب اس میں فزیکل اسٹرینتھ نہیں تھی کہ ابو ہریرہ کو ہرا سکے, اس لیے تو مان گیا نا کہ میں غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, کل سے نہیں آؤں گا, کہا نا. تو یہاں دیکھیے ابو ہریرہ اس پہ غالب آ گئے, مطلب انہوں نے پکڑ لیا. اس سے پتہ شیطان اگر کوئی شکل لیتا ہے تو طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. آپ کی فزیکل اسٹرینتھ اگر اس کی اسٹرینتھ سے زیادہ رہی تو گیا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا عموماً وہ یہ کام نہیں کرتے, لیکن خصوصاً ایسا وہ کر سکتے ہیں. یہ بات کو بھی آپ یاد رکھیے. اور یہاں اس نے انسانی شکل لی, یہ بات یہاں بہرحال حدیث کے اندر آ گئی, لیکن اگر وہ شکل لیتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی چیز نہیں. یاد رکھیے وہ پھر آپ کے طاقت سے کم اس کی طاقت ہے تو وہ پھنس گیا. یاد رکھیے اس کی اسٹرینتھ پھر وہ نہیں, اور وہ اپنی شکل کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو محنت لگتی ہے, ایک مقام پہ جانا پڑتا ہے, اس مقام پہ وہ شکل بدل کے آ سکتا ہے. اور یہاں اس نے جو بات کہی, یاد رکھیے, جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. یاد رکھیے کہ آپ نے کہا کہ وہ شیطان تھا, ویسے وہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن ابھی جو بات کہی وہ سچی ہے. تو بہرحال اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. تو اس سے پتا چلا کہ اگر حق بات کوئی کہے, چاہے کہنے والا اس کا پابند نہ بھی ہو, چاہے کہنے والا اس پہ عمل نہ بھی کرتا ہو, چاہے کہنے والا خود بھی گناہگار ہو, لیکن ابھی جو بات کہہ رہا اگر حق ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ تیرا کیا, تو خود عمل نہیں کرتا, ہم کو کیا بول رہا ہے, مان لینا چاہیے. اس لیے کہ حق بات اگر آ رہی ہے, بات قرآن و سنت کی, جیسا مثال کے طور پر ایک شخص آپ سے راستے پہ کہہ رہا نماز کو جاؤ نا, اور وہ خود نماز کو نہیں آ رہا, تو آپ بولے میں کیوں جاؤں نماز کو, تو خود نماز کو نہیں آ رہا. نہیں, اس نے جو بات کہی وہ تو حق ہے نا, سچ بات کہہ رہا ہے کہ نماز کو جاؤ, نماز کو جانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن آپ بھی بول سکتے بھائی صاحب آپ بھی تو چلیے, ہاں میں ٹھیک ہے انشاءاللہ آتا ہوں وغیرہ, لیکن ابھی جو بات کہی بات تو اس کی صحیح ہے, ماننے میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ وہ بات صحیح کہہ رہا ہے. اس بات سے ایک اصول بھی پتا چلا کہ اگر حق بات کوئی کہہ رہا ہے, یاد رکھیے, تو اس بات کو لینے میں کوئی حرج نہیں, حالانکہ بولنے والا خود اس کا حامل نہیں ہوگا یا اس سے عمل نہیں کرتا ہوں. جیسے کوئی نان مسلم آپ سے کبھی کہہ دے بھائی تو مسلمان ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتے, آپ یہ تو نہیں بول سکتے تیرے کو کیا کرنا ہے, تیرے مذہب کا تو دیکھنا. بات تو صحیح کر رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا چاہیے ایز اے مسلم, ماننے میں کوئی حرج نہیں, چونکہ وہ بات حق کی کہہ رہا ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے. کس سے یہ بات بھی ایک پتہ چل, یاد رکھے. تو انشاءاللہ اسی پہ ہم بات کو ختم کریں گے. اگلی بار ہم کچھ اور مجلس سے اور لوگ اور واقعات دیکھیں گے جس میں فرشتے جن لوگوں کے لیے